JBS ہالڈے نے کہا تھا، یہ کائنات اتنی پراسرار نہیں جتنا تم سوچتے ہو، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ پراسرار ہے جتنا تم سوچ سکتے ہو۔ آج ہم آپ کو کائنات کی ایسی ہی کچھ پراسرار باتیں بتائیں گے جس سے آپ حیرتوں کے سمندر میں غوطے کھائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایسا سیارہ جہاں قیامت روز برپا ہوتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ ہمارے سولر سسٹم میں ایک ایسا سیارہ بھی ہے جہاں ہر روز سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلتا ہے، تو سنیے، وہ سیارہ زہرہ یا وینس ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ وینس نظام شمسی کے باقی سیاروں کی نسبت اپنے مدار پر الٹا گھوم رہا ہے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ پہلے وینس سیدھا گھوم رہا تھا، لیکن نظام شمسی کے وجود میں آتے وقت یہ کسی بڑے سیارے سے ٹکرایا اور الٹا گھومنا شروع ہو گیا۔ ایک اور حیرت انگیز بات بھی سنیے، سیارہ زہرہ کا ایک دن 1 سال سے بڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے۔ ہم جانتے ہیں کہ جتنی دیر میں ایک سیارہ اپنے گرد ایک چکر لگاتا ہے اسے ایک دن کہا جاتا ہے، اور جتنی دیر میں سورج کے گرد ایک چکر لگاتا ہے اسے 1 سال کہا جاتا ہے۔ لہذا سیارہ زہرہ سورج کے گرد ایک چکر 225 دنوں میں مکمل کرتا ہے، جبکہ اپنے مدار کے گرد ایک چکر 243 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ مرکری، جسے اردو میں عطارد کہا جاتا ہے، سورج کے سب سے قریب ہونے کی وجہ سے گرم ترین سیارہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ وینس نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے۔ اس کی عام سطح کا درجہ حرارت 464 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہاں بارش بھی سلفیورک ایسڈ یعنی تیزاب کی ہوتی ہے۔ اس کی زمین ہر وقت لاوا اگلتی رہتی ہے۔ اف، خدا کی پناہ! اس جہان میں اگر کہیں جہنم کا ہلکا سا نظارہ ہو تو وہ وینس ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ سورج سے دوسرے نمبر پر ہونے کے باوجود وینس سب سے گرم سیارہ ہے؟ وہ اس لیے کہ وینس کے ارد گرد گیسوں کا اتنا شدید دباؤ ہے کہ وہ گرمی کو پلینٹ کے انر ایٹماسفیئر میں ہی روک کے رکھتا ہے، جبکہ مرکری کا کوئی ایٹماسفیئر نہیں۔ سولر سسٹم کا سارا وزن سورج میں ہے۔ سورج اتنا کثیف یعنی بھاری ہے کہ اگر نظام شمسی کا وزن 100 کلو گرام ہو تو صرف اور صرف سورج کا وزن ہوگا 99.86 کلو گرام، اور باقی تمام سیاروں، ستاروں، چاندوں، شہابیوں اور دمدار ستاروں کا وزن صرف 0.14 کلو گرام ہوگا۔ کائنات کی سب سے وزنی چیز۔ سورج سے 10 گنا بڑے ستارے جب اپنی طبعی عمر پوری ہونے کے بعد پھٹتے ہیں تو ان کے باقی بچ جانے والے کور سے ایک نیوٹرون سٹار وجود میں آتا ہے۔ یہ نیوٹرون ستارے سائز میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی تقریباً صرف 6 میل، جبکہ یہ اتنے ڈینس یعنی بھاری ہوتے ہیں کہ کسی نیوٹرون ستارے کی صرف 1 چمچ مٹی کا وزن ہماری زمین کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ آسمان اصل میں کالا ہے۔ بالکل ٹھیک سنا آپ نے۔ ہماری زمین پر دن کے وقت آسمان اس لیے نیلا نظر آتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی جب ہمارے ایٹماسفیئر پر پڑتی ہے تو فضا میں موجود گیسوں کی وجہ سے پھیل جاتی ہے، جبکہ اس میں سے نیلی روشنی زیادہ پھیلتی ہے۔ اسی وجہ سے آسمان نیلا نظر آتا ہے، جبکہ رات کو سورج کی روشنی نہ ہونے کے باعث آسمان کالا ہو ہی جاتا ہے۔ اسی طرح ہر سیارے پر مختلف گیسز پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس سیارے سے آسمان کا رنگ مختلف دکھائی دیتا ہے۔ جیسے مریخ سے آسمان نارنجی رنگ کا دکھائی دیتا ہے، جبکہ چاند سے کالا، کیونکہ چاند پر کوئی ایٹماسفیئر نہیں۔ خلا مکمل خاموش ہے۔ اگر آپ خلا میں موجود ہوں اور اپنے آگے کھڑے کسی آدمی کو چیخ کر پکاریں تو وہ آپ کو نہیں سن پائے گا۔ جی ہاں، کیونکہ خلا میں ایسا کوئی ایٹماسفیئر یا میڈیم موجود نہیں جس کے ذریعے آواز کی لہریں سفر کر سکیں۔ اسی لیے ایسٹروناٹس خلا میں رابطے کے لیے ریڈیو استعمال کرتے ہیں۔
کیونکہ ریڈیو کی لہریں خلا میں سفر کر سکتی ہیں۔ ستارے کیوں ٹمٹماتے ہیں؟ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ ستارے ٹمٹماتے ہیں، لیکن دراصل ستارے نہیں ٹمٹماتے، بلکہ ہمیں ایسا لگتا ہے۔ ہم ستاروں کو ان سے نکلنے والی روشنی کی وجہ سے دیکھ پاتے ہیں۔ یہ روشنی ہم تک لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ طے کر کے پہنچتی ہے۔ اسی دوران زمین کے ایٹماسفیئر میں موجود ہوا یا گیسز کی وجہ سے یہ روشنی تھوڑے سے وقفے کے لیے متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ ستارہ ٹمٹماتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ چاند کی ایک ہی سائڈ دیکھتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ چاند اپنے گرد بھی چکر اتنی ہی دیر میں مکمل کرتا ہے جتنی دیر میں زمین کے گرد۔ 3 جنوری 2019 کو چائنا کا خلائی جہاز چینگ 4 پہلا خلائی جہاز بنا جس نے چاند کی دوسری سطح پر لینڈ کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی خلائی مشن بھیجے جاتے تھے سب نے چاند کی اسی سطح پر لینڈ کیا جسے ہم زمین سے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی اور ملک ناسا کی برابری کیوں نہیں کر پاتا؟ وہ اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ مہنگا کام ہے۔ آپ صرف خلائی سوٹ سے اس کا اندازہ لگائیے۔ اس سوٹ کی قیمت 12 ملین امریکی ڈالر ہے، یعنی پاکستانی 2 ارب 87 لاکھ روپے کا ہے یہ سوٹ۔ خلا میں تیرتا سمندر۔ 2008 میں ایسٹرونامرز نے خلا میں ایک بہت ہی بڑا تیرتا ہوا سمندر دریافت کیا۔ یہ کتنا بڑا ہے؟ اتنا کہ اس میں 140 ٹریلین زمینی سمندروں جتنا پانی ہے۔ 140 ٹریلین کتنے ہوتے ہیں اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ اگر 140 زمینیں ہوں اور ہر زمین پر ہماری زمین جتنے 100 کھرب سمندر ہوں، صرف اتنا۔ قابل مشاہدہ کائنات صرف 5% ہے۔ کائنات میں ایسا مادہ بھی موجود ہے جسے ڈارک میٹر کا نام دیا جاتا ہے، اور ایسی نامعلوم انرجی بھی موجود ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ اسے ڈارک انرجی کہا جاتا ہے۔ انتہائی باریک بینی سے حساب کتاب لگانے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم جتنے بھی سیارے، ستارے اور کہکشائیں دیکھتے ہیں، یہ سب کائنات کا صرف 5% ہے، جبکہ کائنات کے باقی 95% حصے کو نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے۔ ایک عظیم کائناتی دریافت۔ 1905 میں ساؤتھ افریقہ میں آج تک کا سب سے بڑا ہیرا کلینن دریافت ہوا۔ وزن تقریباً 600 گرام اور اس کی مالیت 2 بلین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ بڑے سے بڑے ہیرے کا تصور کیجئے تو آپ کتنے بڑے ہیرے کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہیروں کی کان، ہیروں کا پہاڑ، یا پھر ہیروں کا جزیرہ؟ نہیں جناب۔ اب ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ 2004 میں خلا نوردوں نے زمین سے 8 گنا بھاری اور 2 گنا بڑا ہیروں سے بنا ہوا سیارہ دریافت کیا، جسے کینکری ای کا نام دیا گیا۔ یہ سب سننے کے بعد یقیناً آپ بھی وہاں جانا چاہیں گے، تو سنیے۔ اس کا فاصلہ زمین سے صرف 40 نوری سال یا لائٹ ایئرز کا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کرتے چلیے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، یعنی آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اپنی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر کرنی ہے، یوں آپ صرف 40 سال میں وہاں پہنچ سکیں۔